دوستوں اس وقت کلینک پہ میں موجود ہوں. میرے ساتھ ہمارے ایک پیشنٹ ہے, نام میں ان کا نہیں لوں گا, بڑے بزنس سٹی ہے ہمارے پنجاب کا, ساؤتھ پنجاب کا, وہاں سے ان کا تعلق ہے. شہر کا نام بھی میں نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے منع کیا ہے. جس بات پہ میں آپ سے مخاطب ہوں وہ بات یہ ہے کہ بڑے ینگ ایج, ان کی 34-35 ایئرز آف ایج ہے, اور اس چھوٹی عمر میں انہوں نے کوئی شوگر ہو گئی, شوگر ذرا تھوڑی سی بڑھ گئی, ڈائگنوسس ٹائم پہ نہیں ہوئی, تھوڑا سا ٹائم چلتی رہی. اس سے یہ ہوا کہ کڈنی فنکشنز جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے, کریٹین بڑھنا شروع ہو گیا, اور GFR جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا, جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں. تو اتنی ینگ ایج میں اگر ڈائبٹیز ہو جائے اور ٹائملی ڈائگنوز نہ ہو اور شوگر لیولز ہائی ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آرگنز پہ اس کا جو ہے افیکٹ آتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو یہی ایفیکٹ ان کے ساتھ ہوا اور ان کو کرونک کڈنی ڈیزیز کا پرابلم شروع ہو گیا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ تقریباً 1-1.5 ماہ بعد میرے پاس آئے ہیں, اور نہ صرف ان کا شوگر کنٹرول ہو گیا, شوگر ان کا 9.8 سے اب ان کا HbA1c جو ہے وہ 6.6 ہو گیا. کیوں, ٹھیک ہے نا, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا, اب 6.6 ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 6.6 ہونے کے پیچھے کیا راز ہے کہ آپ اتنے ینگ بھی ہیں, دوائیاں بھی میں نے بہت کم دی ہیں, پھر بھی آپ نے اتنی جلدی جو ہے وہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول کر لی, اور اس کنٹرول ہونے کی وجہ سے ان کی جو کڈنی ہے وہ ٹھیک ہو گئی, ان کا GFR اب نارمل ہو گیا, ان کا کریٹنین نارمل ہو گیا, ابھی بھی تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ ہے لیکن نارمل لمٹ کے اندر ہے, اور ودن 1.5 منتھ 1.5 ماہ کے اندر ہی ان کا چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, اور بڑی زبردست قسم کی امپرومنٹ ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ڈاکٹر صاحب میں نے ایکسرسائز کی ہے بڑی زبردست, میں نے زیادہ اعتماد گولیوں پہ نہیں کیا, گولیاں میں نے لی ہیں ٹائم پہ, میں نے آپ کا پرہیز بھی بتایا ہوا کیا ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فروٹس بھی سارے لیے. میں نے کچھ فروٹ ان کو منع کیے تھے جیسے آم ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کی بات نہیں مان کے میں نے آم ضرور کھایا ہے, لیکن میں نے آم کے ساتھ زبردست قسم کی ورزش کی ہے. جب میں 1 یا 2 آم کھاتا تھا تو میں فوراً جو ہے, میرا جو گھر میں 3 منزلہ گھر ہے تو تیسری منزل پہ انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے, ان کا شوق ہے, تو میں کبوتروں کو جو ہے نا وہ جو ان کا کھانا ہے یا جو بھی چیز ان کو ٹریول کرنی ہوتی ہے, جو لے کے جانی ہوتی ہے, کبوتروں کا کھانا ہے اور پانی ہے جو بھی ہے, وہ 40 کلو یا 30-35-40 کلو کا ایک وزن کا ایک وہ ہوتا ہے جو انہوں نے کنٹینر اٹھانا ہوتا ہے. تو وہ اٹھا کے یہ خود جو ہے نا 3 منزل تک 40 کلو وزن اٹھا کے سیڑھیاں اوپر جاتے تھے, اور یہ انہوں نے بار بار روزانہ کی بیس پہ یہ ایکسرسائز کی ہے, اور اس ایکسرسائز کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنی شوگر بھی کنٹرول کر لی, اور شوگر کنٹرول ہونے کی وجہ سے ان کا جو گردوں کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بالکل نارمل آ گیا. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر یہ میں کبوتروں والا ظاہر ہے 1-2 دفعہ دن میں کرتا ہوں یہ ورزش, پھر بھی اگر میں کبھی کوئی بدپریزی کر لوں تو میں جو ہے نا فوراً رننگ کرتا ہوں, جاگنگ کرتا ہوں, میں بھاگنا شروع کر دیتا ہوں, چاہے گرمی ہو سردی ہو جو بھی موسم ہو. تو ابھی کیونکہ گرمی ہے اس ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ, تو اس گرمی میں میں نے پوچھا کہ آپ اس گرمی میں بھی بھاگتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں اس گرمی میں بھی. اب یہ کلینک پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے تھوڑا سا وہ میٹھی چائے پی لی 1 کپ. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ابھی میرے آنے سے پہلے ہی کلینک کے سامنے ہی جو ہماری جو پارکنگ ہے اس پہ انہوں نے اچھی خاصی دوڑ لگائی ہے تقریباً 10-15 منٹ کی, اور جب یہ آئے ہیں تو تھوڑا سانس بھی ان کا پھولا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا, تو کہتے جی میں نے دوڑ لگائی ہے کیونکہ میں نے میٹھی چائے پی لی تھی, حالانکہ منع کیا ہوا ہے, لیکن میں نے دوڑ لگائی. تو جب ہم نے شوگر چیک کی تو وہ بھی 100 ملی گرام آئی ابھی اس وقت چینی والی چائے پی کے. تو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی کڈنی پرابلم ہو جاتا ہے یا کوئی بھی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, تو جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے دوائیوں کے ساتھ پرہیز کے ساتھ ساتھ وہ ہے ایکسرسائز, واک, ورزش, بھاگنا. خاص طور پہ اگر جب ینگ ہیں, آپ کے گھٹنے ٹھیک ہیں, آپ کے پٹھے ٹھیک ہیں, تو آپ اپنی عمر کا فائدہ اٹھا کے ورزش کو جو ہے اپنی عادت بنائیں. اس سے نہ صرف آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی, آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا, اور آپ کی جو کمپلیکیشنز ہیں, پیچیدگیاں ہیں, وہ بھی واپس نارمل ہو جائیں گی, ریورس ہو جائیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.